رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر سماعتیں اجازت دیں تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء۔ سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابنا امی النبی، در حلتا مہر برج نما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء احمد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین خیر الموحدین لنگر آسمان و زمین، عین اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ ید اللہ عبد اللہ، عین اللہ نسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مولا جانم علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، بآواز بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے خلا کی کائنات مالک بانیان مجلس کا یہ تمام تر انتظام محنت کوشش کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ تمام کا اس موسم میں صورتحال پہ اس عظیم بارگاہ میں چلایا، مالک اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ دعا کیجیے گا، ایک بچہ بیمار ہے، 1 سال کا ہے، محمد بلاج، مالک بیمار کربلا کے صدقے اسے صحت کلی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک انہیں شفا یاب کرے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کرے، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مقروض ہے ان کا قرض خزانے غیب سے ادا فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں خالق کائنات آمین سارے کہیے گا۔ رسول کا فرمان ہے، بڑا بخیل ہے وہ بندہ جو کسی کی دعا پہ آمین نہ کہے۔ ضروری دعا بھی ہے، ہر کسی کی حاجت بھی ہے، ہر کسی کی تمنا و حسرت بھی ہے۔ یا اللہ ہم تمام مومنین و مومنات کو ایک مرتبہ اس جگہ کی زیارت کروا جہاں 11 محرم کو بہن محمل سے ایسے گری اور بھائی کی لاش پہ ایسے آئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا۔ یا اللہ ہمیں اس جگہ کی زیارت رو لینا، آپ کے آنسو آپ کی دعا کی قبولیت کی ضمانت بن جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اس جگہ کی زیارت نصیب فرما جہاں شمر نے نیزے مارے۔ اللہ جانے ایک جگہ ایسی تھی جہاں نیزہ خالی نہیں آیا، اصغر پورا نیزے پہ آیا۔ یا اللہ ہمیں اس جگہ کی زیارت نصیب فرما جہاں 15 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی اور مسلمانوں سے کہتی رہی، مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے ایک چادر دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں یہ مور عبور کر لوں، میں اگلے مور پہ واپس کر دوں گی۔ یا اللہ ہمیں اس جگہ کی زیارت نصیب فرما جہاں حسین کا 18 سالہ اکبر موت کی ہچکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا، بابا انہوں نے بچھی برچھی بڑی سخت ماری ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مومنین و مومنات کے مشکلات کے حل کے لیے ایک مرتبہ اتنی بلند تر صلوات پڑھیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہو
تو ولایت کا مسلح بچھا کر کشتی مودت میں بیٹھ کر رکھتے علی ولی اللہ کی پہلا سجدہ ادا کیا جائے۔ قبلہ دنیا کہتی ہے کہ جتنی دیر مجمع پڑھاتا ہے اتنی دیر ذاکر پڑھتا ہے، تو اب آپ مجھے جتنی دیر پڑھائیں گے میں اتنی دیر پڑھوں گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ ایک نعت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے میں آج کی اس مجلس کا آغاز کروں۔ ویسے تو موضوع محمد علی زین العابدین ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی جان میں وکالت کرنے جا رہا ہوں، اگر خاموش ہو کے مجھے لگتا ہے میں کوئی مشکل ٹاپک شروع کر بیٹھا ہوں۔ اب میں وکالت کر رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ نوکر کے حق میں تائید کیجئے گا۔ جو مجلس سننے کی غرض سے آئے ہیں میری طرف توجہ کیجئے گا۔ دنیا کہتی ہے ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے، ہم رسول کو سنتے نہیں پڑھتے نہیں، اور میں دنیا کو جواب دے کے کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے۔ شعر دیکھیے گا، قبلہ مصرع یہاں پہ ہے، اگلی سطر اس سے اوپر ہے، آپ کے اذہان عالی سے قبلہ یہ شعر منتقل کر رہا ہوں، میں آپ کے مزاج کو چیک کر رہا ہوں کہ آگے مجھے پڑھنا کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے۔ بیٹھے ہو تو قبلہ بہت سلامت ہے، دعائیں دی جتاد دی جتنی بنتی تھی میں نے لے لی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس قبر حسین پہ میں ہاتھ رکھ کے کوئی خوش آمد کرنے والی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول قبلہ کچھ نے کہا تھا کہ ہمیں رسول سمجھ میں نہیں آتا، پہلے علی نہیں تھا آتا، اب انہوں نے محمد پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب انہیں ان کا محمد سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے۔ جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، اس نے بندوں کے بلا ذہن میں آنا کیا ہے۔ اس نے بندوں کے بلا ذہن میں آنا کسی سے ٹھیک ہے بآواز بلند سے بآواز بلند سے ٹھیک ہے، ایکو ڈاؤن کرتا ہوں، ایکو فل ڈاؤن کرتا ہوں، بآواز بلند سے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے چھوٹے بیٹھو، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے، جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، اس نے بندوں کے بلا ذہن میں آنا کیا ہے، آنا کیا ہے۔ قبلہ میں نے کہہ رہا ابھی کچھ زمانے میں ایک فرقہ ایسے بنا ہے، قبلہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل آئے، رسول کے سینے کو چاک کیا، دل کو دیا دھویا اور قرآن کا علم منتقل کیا۔ خاموش ہو گئے ہو یار، مجھے بھی حیرت میں ڈال رہے ہو۔ رتبہ ختم میں نے کہہ رہا قبلہ ان کا ایمان ہے کہ جبریل آتے ہیں، رسول کا سینہ چاک کیا، دل کو دھویا اور قرآن قبلہ منتقل کیا۔ اس بندے کو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول جیسے سننا تھا آپ سن لے، میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول جس کے گھر کا چولہا اب زہرا کے بابا کی جوتی کے صدقے میں جلے، قبلہ وہ بندہ چپ کر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر میں عقیدے کی وکالت کر رہا ہوں قبلہ آپ کا حق بنتا ہے، میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے، اس نے بندوں کے بلا ذہن میں آنا کیا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں خلقت علم سے جو پہلے معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا ہے۔ اجازت ہو تو ڈیوٹی کا آغاز کیا جائے۔
4 सतरें आपके मयार को चेक करने के लिए कि क्या अगला मौजू आप सुनने के हक में है कि नहीं। अंकल हैदर, मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता। मुनाफिक को विलायत पर्दे में मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जिसकी माँ ने उसे नादे अली कह के दूध पिलाया। बात उस बंदे से करने लगा हूँ कि बिला अपनी बल्दियत एक होने की तायीद कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा, जमाने का रसूल कह रहा था मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ के कि मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता। जो बुज़दिल हो उन्हें शेरे जली अच्छा नहीं लगता। और सहाबा की महफिल में मोहम्मद ने ये फरमाया, गलत माओं के बच्चों को वली अच्छा नहीं लगता। गलत माओं के बच्चों को अली अच्छा नहीं होता। मैं बगैर किसी तमीज के अंकल जी एक और मिसरा पढ़ रहा हूँ कि मोहम्मद और अली जैसे खजीने ही निकलते हैं। मोहम्मद और अगर किबला आपने अब भी ना बोला, मैं जो लिख ला के कह रहा हूँ इंशाल्लाह वो बंदा कभी बोले ही ना। मोहम्मद और अली जैसे खजीने ही निकलते हैं, अबू तालिब की झोली से नगीने ही निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं अभी अच्छी पिछड़ा में पढ़ के आया, मैं ये नहीं कहता किबला पिंडाल था जितने बंदे थे किबला उन्होंने बड़ी तारीफ किया। मैं कह रहा मोहम्मद और अली जैसे खजीने ही निकलते हैं, अबू तालिब के आंगन से नगीने ही निकलते हैं, और सकीफा से जमल तक। मैं नहीं कह रहा, जमाने का नबी कह रहा था अली हक है, हक अली के पीछे है, अली हक है, हक अली के पीछे है। आया था कोई जंगल में ऊंटनी पे बैठ के, रसूल ने कहता था या अली काट दो। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद और अली जैसे खजीने ही निकलते हैं, अबू तालिब के आंगन से नगीने ही निकलते हैं। फिर मिसरा सुनो, मोहम्मद और अली जैसे, बाबा जी मोहम्मद और अली जैसे नगीने ही निकलते हैं, अबू तालिब के आंगन से नगीने ही निकलते हैं, और सकीफा से जमल तक, आज जमल से आज जलाली तक अली मौला के सब दुश्मन कमीने ही निकलते हैं। पुत्र कभी शेर नहीं हो सकता, पुत्र का पुत्र कभी शेर नहीं हो सकता, बिल्ली का बच्चा कभी शेर नहीं हो सकता। दुश्मन होवे विलायत अली दा ते जन्नत टुर जावे, तौबा तौबा एडा नहीं हो सकता। ऐसे मैं कह रहा हूँ खुदा से प्यार है जिसको अली से प्यार करो, मगर न रास्ता दोज़ख का इख्तियार करो। जब इसके बाद भी दिल में अली न बस पाए, फिर अपनी शक्ल पे लानत 1000 बार करो। जिस बंदे के दिल में बुग़्ज़ अली है, वो कदम कदम पे मेरी लानत वसूल करे। अली के दुश्मनों, जन्नत हराम है तुम पर, दुआ करो कि दोज़ख तुम्हें कबूल करे। बच्चा मैं कह रहा हूँ अली में सबकी शराफत का इंतजाम भी है। अली नसब की किबला में जोर लगाओ, ढंढोरू मजमे को मजमा फिर बोलेगा मर्जी है। अब छोटे शायरों की बात पे कोई नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ अली नसब की शराफत का मैं बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ। किबला मयार इस मिसरे का यहाँ पे है, जिसके दिल में विलाए अली है, जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है। चौथी सतर पे तवज्जो करे, पहले हलाली से लेके आखिरी हलालजादे तक, जिसके घर का चूल्हा शाह नजर की जूती के सदके में चले, जो औलाद शाह नजर के बेटे के सदके ले, जो रिज़्क़ इसी शहंशाह का खाए, और खा के चौथी सतर में भाईजान ना बोले मुझे दुख लगेगा। मैं कह रहा हूँ अली नसब की शराफत, अंगदी अली नसब की शराफत का इंतजाम भी है। अली अली है, अली किबरिया का नाम भी है।
अली नसब की शराफत का चौथी सतर में कह रहा हूँ, अली नसब की शराफत का इंतजाम भी है, अली अली है, अली किबरिया का नाम भी है, और नमक बतूल का खाकर अली का हर दुश्मन हराम ज़ादा तो है ही, नमक हराम भी है। नहीं ऐसा नहीं, कबीरी नारा लगाइएगा कि दिल से इस बेदिल के दिल की मार्फत हो जाएगी। दिल हसारे बंदगी में बंद होना चाहिए और मुर्तज़ा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। हाथ ऊंचे नारा हैदरी। आने किबला बोला के एक बेहतरीन नाम किबला दिलावर से मियाना साहब, इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद इजाजत है किबला? गवाह है, मैंने कोई तमहीद, कोई नसर, कोई तशरीह नहीं की किबला, मैंने शेर टू शेर पेश की। अब आपको मैं 4 सतरें दे रहा हूँ कि जहाँ में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया। अल्लाह जाने आप कहाँ बैठे हैं, मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ में जिक्र अली में कोई केस्टों वाला बंदा नहीं। किबला मैं शेर लिखता हूँ, शेर पे अपनी मेहनत करता हूँ, अगर आप मेहनत का सिला ना दे तो मुझे दुख लगेगा। मैं कह रहा हूँ जहाँ में जिक्र अली, जहाँ में जिक्र अली, बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। जहाँ में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, जहाँ में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। आज मैं साहब मैं कह रहा हूँ जहाँ में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, लहद की खाक ने भी उसका एहतराम किया। किबला मिसरा पढ़ रहा हूँ, यकीन करे मैं इस मिसरे को पढ़ के खुद बड़ी बार लुत्फ ले चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ में शायर होता ही बंदा वो है जो पहले पढ़े, खुद उस पे अपनी उसकी लुकनत तारीफ करे, जब वो मजा ले ले फिर वो मिसरा पढ़े। मैं कह रहा हूँ जहाँ में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, लहद की खाक ने भी उसका एहतराम किया। और मैं कह रहा हूँ बगैर हुब्बे अली आपने नमाज पढ़ के हलाल काम को भी आपने हराम किया। हलाल काम को भी आपने हराम किया। मैं जिस मौजू की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ मैं बस उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आ जाए, मैं आपको सतर दे के वहीं पे अलविदा करूँगा कि अलम वालों के घर पे दे के दस्तक देखना है दर। किबला मैं गाजी शहनशाह पर मैं किबला मिन्नू ओ मयाद दे दो, मैं किबला मिसरे आपके हवाले करूँगा। अभी मिसरे सुने कि अलम वालों के घर पे दे के दस्तक देखना है दर, वहाँ के सब मकीनों को वली का नाम आता है। किबला मैं बड़ी आहिस्ते से हाथ बांध के कह रहा हूँ, जाकिर न समझे कोई जागरी दावा नहीं, छोटा भाई छोटा बेटा समझ के मेरे मिसरों को अपने साथ ले जाइए। मैं कह रहा हूँ अली वालों के घर पे दे के दस्तक देखना है दर, वहाँ के सब मियाना साहब, वहाँ के सब मकीनों को वली का नाम आता है। और मैं कह रहा हूँ जो बच्चे बेखबर हैं बाप के इसमें गरामी से, खुदा शाहिद है उनको भी अली का नाम आता है। खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है उनको भी अली का नाम आता है। और खुदा से बोले ये हजरत यूसुफ। किबला साहब हैदर जान बाबा जी अंकल जी, इन्होंने जैसे समाज में जैसे समाज करना था कर लिया। अब मुझे मेरे मयार के मुताबिक दाद दे दे, यकीन करें मैं राजी। 4 शवान को गाजी शहनशाह की आमद। भाईजान वक्त चलते चलते सफीनाई
صفین سے چلتے چلتے غازی کربلا آئے. کربلا آ کے حسین بادشاہ پہ جان نثار کر دی. جانتے ہو کون ہے عباس؟ وفا کے پروردگار کو عباس کہتے ہیں. قبلہ بڑی آہستگی سے سننا ہوں میں. جانتے ہیں کسے کہتے ہیں عباس؟ جو پتھر پر علم گارے اسے حیدر کہتے ہیں، جو پانی پر علم گارے اسے عباس کہتے ہیں. جو پانی پر علم گارے اسے عباس کہتے ہیں. غازی شہنشاہ نے جان دے دی حسین کے اوپر. اور یہ پورا واقعہ جناب یوسف آسمان سے دیکھ رہے تھے. قبلہ یقین کرو، چپ ہو جاؤ گے بابا جی مجھے دکھ لگے گا. جناب یوسف دیکھ رہے، میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہے ہیں. جناب یوسف کے 11 بھائی تھے، کسی نے بیچا، کسی نے کنویں میں پھینکا. یہ جب دیکھتے دیکھا نا، پھر شہنشاہ کی نظر غازی پہ پڑی. غازی کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کلام الہی قبلہ میرا 7 سے 8 سال ہو گئے اس ذاکری کریئر میں کہ میانا صاحب میں نے آج تک بڑی ہی مشکل سے دیکھا ہے کہ سطر ہو اس میں سوال بھی ہو، سوال کا جواب بھی ہو. سوال بھی ہو، سوال کا قبلہ معیار سطر کا یہ ہو تو پھر بولنا. میدان عدل پہ میرے مصروں کو دیکھنا، تولنا. اگر آپ کے اذہان عالی سے بلند ہو تو پھر داد دینا. جناب یوسف نے دیکھا اور پھر خدا سے بولے، یہ حضرت یوسف حق کا اکاس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. مرضی آواز میں ایک عباس دے دیا ہوتا. اور بولا ہوگا یہ خدا یوسف سے. اب سوال کی ہے پروردگار عالم کو، خدا نے جواب بھی تو دینا ہے نا. کہ خدا سے بولے یہ حضرت یوسف حق کا کاس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. اور میں کہہ رہا ہوں بولا ہوگا یہ خدا یوسف سے. انکل جی بولا ہوگا ہاشمی صاحب بولا ہوگا. آخری بندے جو ٹیک کے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ نیاز غازی شہنشاہ کھاتے ہو، اگر جواب پہ نہ بولے یقین کریں میرے دل کو ارمان رہ جائے گا. میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ چہروں کی زیارت کے لیے نہ بولے یقین کریں بڑا دکھ ہوگا. خدا سے بولے یہ حضرت یوسف حق کا عکاس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. اور میں کہہ رہا ہوں بولا ہوگا یہ خدا یوسف سے حق کا عکاس کیسے دے دیتا. ارے تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا. تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا. اب 10 محرم حسین بادشاہ نے کہا غازی. مولا فرماتے ہیں جی قبلہ غازی. شہنشاہ کہتے ہیں غازی. مولا فرماتے کہتے ہیں جی عزت غازی. غازی میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم اشکیا میں جاؤ، اشکیا میں جا کے انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تم لڑنے کس سے ہو. ابھی شاعری دنیا میں بیٹھے ہو نہ بولے بابا جی تو چپ کر کے بیٹھے ہو، یقین کرو میرا ٹوٹلی دھیان دارے دل. غازی انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں اور یہ لڑنے کس سے آئے. اب صاحب آپ کو تو سب پتہ ہے کہ اگر میدان ہوتا، اگر کوئی بھی ہاشمی آتا تو سب سے پہلے رجس پڑتا تھا. قبلہ قربان جاؤں، قبلہ عالم صاحب نے قبلہ نے لکھا اپنی کتاب میں، کہتا ہاشمی جوانوں کا اتنا اثر تھا، بنی ہاشم کے قبیلے کا کچھ خون کا اثر ایسا تھا. انکل جی وہ رجس پڑھتے تھے 9 لاکھ کو موت سے پہلے موت آ جاتی تھی، موت سے پہلے موت آ جاتی تھی. غازی زینے اشل پہ سوار ہوئے کربلا کی جانب، کربلا کی جانب 9 لاکھ کے احاطے میں آ کے غازی نے رجس پڑھا. رجس پڑھ کے غازی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس ذات واجب کے لیے جو لائق حمد ہے،
اور قبلہ آتے ساتھ ہی علی کے شیر نے کہا حسب نسب کے حرام زادو. بندہ چپ کر جائے، یقین کرے مجھے بڑا دکھ لگے گا. راضی کہہ رہے تھے حسب نسب کے کوئی بات نہیں، کوئی جی جناب کچھ نہیں. راضی 9 لاکھ کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کو سر سے جل رہے ہو. حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں پہلے حلالی سے لے کے آخری حلال زادے تک جانبین طرفین جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب جو غازی شہنشاہ کی نیاز کہتے ہیں یہ علم والے کا ہاتھ ہے. میں ہاتھ رکھ کے کوئی بخل نہیں کر رہا، آپ ادار میں کوئی بخل نہ کیجیے گا. میں نہیں کہہ رہا غازی شہنشاہ 9 لاکھ کو دیکھ کے کہہ رہا حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو، اور زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. بیمار تو نہیں تھا مدینے سے جب چلا، پھر کیا ہوا کہ درد سے بے جان ہو گیا. دیکھی جو سربراہ محمد کی بیٹیاں سجاد کچھ ہی دیر میں بیمار ہو. ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ ایام پہلے سیدوں کے گھر میں ایک جنازہ ہوا، جنہوں نے جہادی عسکر لگا وہ کربلا میں رہ گئے، جنہوں نے جہادی اکبر لڑا وہ کوفہ اور شام میں ننگے سر بندے ہاتھوں سے پھرتے رہے اور دنیا کو کہتے رہے دنیا والوں پہچانو ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں. دنیا کوئی پتھر مارتی ہے، کوئی نیزہ مارتی ہے، تو جن کی اتنی عظمت تھی ان کے بیٹوں کو تو مارا ہی مارا ہے، ان کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے برا مانا ہے. میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں، روتی آنکھوں سے دعا کرنا. میں جوڑے ملا کے کہہ رہا ہوں کہ مالک سوائے غم مظلوم کی آپ کو کوئی غم نہ دے. قبلہ انہوں نے رسول کی بیٹی کو غم دیے، اور غم بھی کیسے دیے. زہرا ساری زندگی بچوں سے منہ چھپاتی رہی اور کہتی رہی کہیں یہ زخم میرے حسین کو نہ دکھ جائے. کربلا میں انہوں نے علی نبی کی بیٹی کو مارا، نبی کی بیٹی ساری زندگی منہ چھپاتی رہی. علی کی بیٹی کو مارا، ہاتھ زخمی، سر زخمی، کمر زخمی. کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیسے ہوا؟ عزت جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی اور یہ حرام زادے خیموں کی طرف داخل ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے ان کا نشانہ تھا جناب زینب کہ سب سے پہلے زینب کی سر سے چادر چھینیں گے. یہ ظالم آئے، زینب کے سر سے چادر چھیننے کی کوشش کی. بی بی نے چادر کو مضبوطی سے تھاما، چادر ملنے نہیں دی کہ ایک ظالم نے نیزہ نکالا اور اتنی زور سے سر پہ وار کیا، سر بھی زخمی کر گیا، چادر بھی لے گیا. علی کی بیٹی کو مارا، علی کی بیٹی زخمی. اب انہوں نے حسین کی بیٹی کو بڑا مارا، جس کے کان زخمی، جس کے رخسار زخمی، جس کا دامن جلا ہوا. مجھے انصاف سے بتا دو کبھی زندگی میں 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شمر نے شام غریبہ میں صرف سکینہ کو تماچا مارا ہے؟ نہیں قبلہ، مجھے عزت منبر کی قسم صرف تماچا نہیں مارا. انصاف سے بتانا ایک 4 سال کی بچی کا قد کتنا ہوتا ہے؟ اتنا یا اتنا؟
عزت منبر کی قسم مقتل کی روایت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ مقتل کہتا ہے کہ یہ ظالم گھوڑے پہ سوار تھا کہ سکینہ بابا کو تلاش کرتے کرتے کہہ رہی تھی اینا اینا بابا، اینا اینا بابا، کہ بی بی ایک ظالم کے پاس پہنچی اور پہنچ کے کہتی ہے کہیں تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ ظالم کہتا ہے حلانتی کون ہو تم؟ بی بی رو کے کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین۔ سکینہ کا نام آنا تھا۔ قبلہ عزت منبر کی قسم کربلا میں وہ ظلم ہوا ہے، اس ظالم نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ قبلہ سکینہ کو اٹھاتے 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 یہاں تک لے کے آیا اور اس ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا، میری آزادی ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ